بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیرو اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اور دے مال اس کی محبت پر، اوپر اس کی محبت کے، یعنی کس کی؟ اللہ کی محبت کے، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل راہ گیروں کو، مسافروں کو، والسائلین اور سائل یعنی بیکاری، وفی الرقاب یعنی گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں جو اپنا مال دے، یا غلام آزاد کرنا بھی اس سے مراد ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس مشکل سے نکالنا، وفی الرقاب، اس کا معنی مطلب یہ بھی ہے، یعنی یہودیوں نے بیت المقدس کا مغربی حصہ جو ہے وہ اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا، عیسائیوں نے بیت المقدس کا مشرقی حصہ وہ اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا، اور دونوں یوں سمجھتے تھے کہ جی ہمارا جو قبلہ ہے یہ درست ہے، یہ کہتے تھے ہمارا قبلہ درست ہے، اور بس اسی کی طرف صرف منہ کر کے عبادت کر لینا۔ فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی اور اس وقت تک ایسی نیکی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول اور کتابوں پر، آخرت کے دن پر وغیرہ وغیرہ ایمان نہ لاؤ۔ جی اس طرح کی عبادت جو ہے وہ جب تک ایمان نہ ہو عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم صرف مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرو اور کہو کہ جی بہت بڑا مارکا مار لیا ہم نے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد باقی عبادات کے تقاضے جو ہیں وہ تو بعد کے ہیں نا۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تم گویا کہ یہ صرف ٹکریں ہیں تمہاری اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایمان جو ہے اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر، یعنی اللہ رب العزت پر ایمان سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ رب العزت کے لیے کسی بھی اولاد کو نہ ماننا، نہ اس کے لیے کوئی بیوی جو ہے وہ تسلیم کرنا، نہ اولاد تسلیم کرنا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو اکیلا تنہا جو ہے یہی اس کے لیے ایمان رکھنا۔
اور آخرت کے دن سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آخرت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کرے گا، اور حساب و کتاب کے بعد پھر جزا اور سزا، یہ سارے معاملات بروز قیامت ہونے ہیں۔ اور شفاعت کا جو ہے وہ سلسلہ اللہ رب العزت کے مطلب اجازت کے بعد، رب العزت کی اجازت کے بعد پھر شفاعت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جو جاری ہونا ہے، اس پر بھی ایمان ہونا، یہ سارے بروز قیامت کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان، یہ نہیں ہے کہ ایک فرشتے کو تم مان لو، جبریل امی کے حوالے سے تم اختلاف کرو، میکائیل علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں تم ایمان لاؤ، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ حالانکہ جبریل امی فرشتوں کے امام ہے جی، تو لہذا ایک فرشتے کو ماننا، ایک کو نہ ماننا، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ والملائکہ فرما دیا تو اس میں سارے فرشتے آ گئے، سارے فرشتوں کو ماننا۔ والکتاب، اور کتاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے بس اسی کو مانو، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کو تم تسلیم نہ کرو، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ والکتاب جب فرما دیا، تمام کتابیں جتنی بھی رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، جس نبی پر نازل فرمائی ہیں، سب پر ایمان، من آمنا، ٹھیک ہے، سب پر ایمان ہونا لانا ضروری ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان، یعنی یہ نہیں ہے کہ جس کے تم امتی ہو یا تھے بس وہی نبی ہیں اور باقی جو ہے نا ان کا تم انکار کرو جی، ان کی عظمت اور شانیں جو ہیں وہ تم نہ پہچانو۔ اور سب سے بڑھ کر نبی آخر الزماں جن کی نبوت پر آگے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، ان کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں ہے، اب ان کی نبوت کا اقرار جو ہے ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ اب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تمہارا شمار تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تمہارا شمار تھا، تو اب جب حضور تشریف لے آئے تو اب ان کی امت میں تمہارا شمار ہونا چاہیے نا۔ البتہ والنبیین، تمام نبیوں پر ایمان۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی محبت میں مال جو ہے وہ رائے راست پہ یا خیرات کرنا جو ہے وہ بھی تب ہی قابل قبول ہے جب اس کی رضا اور اس کی منشا کے لیے وہ مال جو ہے نا وہ دیا جائے، اس کی محبت میں دیا جائے۔ یعنی نفسانی خواہشات یا دنیاوی کوئی اغراض و مقاصد ہوں تو ان کی خاطر یہ مال نہ دیا جائے، یعنی یہ مقصود ہو کہ میری ناموری ہوگی، لوگ میرا نام جو ہے نا وہ لیں گے کہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، کسی ادارے میں دے دینا اور کہنا کہ جی اپنا میرے نام کی تختی لگنی چاہیے تو پھر ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں جی، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ یعنی مقصود جو ہے وہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، اس کی محبت میں مال بندہ وہ دے، اور کن کن کو دے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور سائل جو گدھا گر ہیں، بھکاری ہیں جی، ان کو گردنیں چھڑانے میں، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام ہے، غلام آزاد کر دیے، اب غلام کا وہ کلچر جو ہے نا وہ تو کوئی نہیں رہا نا، اس دور میں غلام ہوا کرتے تھے۔ البتہ
کوئی بھی آپ کا مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہے، اس کو اس مشکل سے نکالنا، ٹھیک ہے، یعنی سمجھتے ہیں کہ وہ اس مشکل میں ہے اور مطلب کچھ ادائیگی کر کے تو وہ مشکل سے نکل سکتا ہے۔ اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ دے کے تو اس مشکل سے اپنے آپ کی جان چھڑا لے، اپنی گردن چھڑا لے وہاں سے۔ تو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنا، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، مالی پوزیشن بہتر ہے، تو آپ اس کی جانب سے وہ پیسہ روپیہ جو ہے نا وہ وہاں پہ دے کے تو اپنے مسلمان بھائی کو اس مشکل سے آزاد کروا سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے۔ اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرے اپنے عہد کو جب عہد کرے، ٹھیک ہے، یعنی نماز کی ادائیگی۔ اب رب العزت نے وہ پیچھے جو احکامات بیان فرمائے ان کے بعد اب ان چیزوں پر عمل کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے ایمان والے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور یعنی شروع میں ابتداءً یہودیوں اور نصرانیوں کا ذکر ہوا، تو مقصود یہ ہے کہ اگر وہ بغیر ایمان کے اور ان چیزوں کی بجا آوری کے وہ جو ہے وہ عبادت کرتے رہیں تو وہ ان کی عبادت ناقابل قبول ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز ادا کریں۔ نماز سے مراد یعنی 5 وقت کی دن میں نماز فرض ہے۔ دن میں کتنی نمازیں؟ 5 فرض ہیں، پانچوں کی پانچوں وہ ادا کرے۔ اور جو واجبات ہیں، وطر ہیں یا عیدین ہیں، ان کی ادائیگی بھی کرے۔ جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہیں یا سنت غیر موقدہ ہیں، ان کی بھی سنت موقدہ تو بہر صورت ادا کرے، اور سنت غیر موقدہ بھی کوشش کر کے وہ بھی ادا کرے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اس کو وقت دستیاب ہو تو نوافل ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اقام الصلاۃ میں یہ ساری نمازیں جو ہیں نا یہ آ جاتی ہیں۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر جس کے پاس ہے تو 40واں حصہ زکوٰۃ جو ہے یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ 40واں حصہ یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، ٹھیک ہے۔ 1000 میں سے 25 روپے، 10,000 میں سے 250 روپے، جی اسی طرح 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ادا کرنا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرے اپنا عہد جب عہد کرے۔ اب یہ وعدہ کرنا، وعدہ ایفائے عہد کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یعنی وعدہ پورا کرنا۔ لوگ ویسے آتے جاتے وعدے کرتے رہتے ہیں، جی وہ بات بات میں، ہاں جی آئیں گا، جی آئیں گا، وعدہ جی وعدہ، بس یہ نہیں پتا کہ وعدہ جو ہے اگر وہ پورا نہیں کرے گے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرما دیا نا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یا تو تم وعدہ ہی نہ کرو نا، وعدہ کرنا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو۔
عہد کرنا ہے تو اس عہد کو پورا کرو. ایمان کی نشانی یہ ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے فی البأساء کس میں؟ مصیبت میں، والضراء اور تکلیف میں. ٹھیک ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی تو ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرتے. بس یہی وہ پیچھے جو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جی الذین اذا اصابتہم مصیبہ، تو یہ وہی ہے صبر کرنے والے مصیبت میں اور تکلیف میں، سختی میں، ضرا سختی میں. وحین البأس، اور جہاد کے وقت. ٹھیک ہے، یعنی جہاد کی اسلام کو ضرورت پیش آ گئی تو اب ایک تو بغیر کسی حیل و حجت کے، جب ضرورت پیش آ گئی اسلام کو جہاد کی تو بغیر کسی حیل و حجت کے جہاد پر وہ تیار ہو جائے، نکل پڑے. اور پھر جہاد میں اگر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی مشکلات درپیش ہوں تو پھر بھی وہ صابرین، صبر کرے. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. صدقوا، سچی بات کرنے والے ہیں، جنہوں نے سچی بات کی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر، قصاص یعنی بدلہ، فی القتلی مقتولین، بیچ مقتولین کے، یعنی تم پر قتل کا قصاص، قتل کا جو ہے بدلہ، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے. یعنی جو ناحق مارے جائیں، فی القتلی جو ناحق مارے جائیں، ان کے خون کا بدلہ. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے عورت. ٹھیک ہے. فمن عفی لہ، پس جو معاف کرے لہو اس کو، من اخیہ شیء، اس کے بھائی میں سے، یعنی کس کے؟ مقتول کے بھائیوں میں سے. اگر کوئی معاف کر دے شیء کچھ بھی یا بلائی کے ساتھ، تو من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یعنی کچھ بھی کیا کرے؟ معاف کرے اس کے بھائیوں میں سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، پس تقاضا ہے بلائی کے ساتھ، واداء الیہ بإحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف سے اچھائی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ذالک تخفیف، یہ ہلکا ہے یا نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جو حد سے بڑھے یا زیادتی کرے بعد اس کے، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ
پیچھے بھی آپ نے ایک مرتبہ وہ پڑھا نا، مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، عرصہ دراز سے ان کی لڑائیاں جو ہے نا وہ چل رہی تھیں، 100 سالہ لڑائی تھی ان کی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ایک بندے کو مارتا نا تو وہ بدلے میں 2 بندوں کو قتل کر دیتے، یہ 2 کو مارتے تھے، وہ بدلے میں 4 کو 8 کو مار دیتے۔ اس طرح سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور پھر یہ ایک قبیلہ دوسرے کے غلام کو اگر مارتا تھا نا تو وہ ان کے آزاد کو مار دیتے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورت کو اگر قتل کرتا تھا تو بدلے میں مرد کو قتل کر دیتے۔ یہ طریقہ کار تھا ان کا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس سلسلے کو ختم کیا گیا، یہ آیت کریمہ اس کی مذمت میں نازل ہوئی، اور اسلام نے ایک قید لگا دی، اور قصاص رب العزت نے مقرر کر دیا، قتل کے بدلے میں قصاص، اور قصاص جو ہے اس میں بھی قید لگا دی، کس چیز کی؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص۔ آگے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یہ بھی فرما دیا، یعنی اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، یعنی مقتول کے بھائیوں میں سے، اس کے والدین میں سے اگر کوئی قاتل کو یا اس کے ورثاء کو، یا اس کے جو اہل خانہ ہیں یا اس کے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو اگر کوئی معاف کرنا چاہے، اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ بھائیوں میں سے کوئی ایک بھی اگر یہ کہہ دینا جی ہم معاف کرتے ہیں تو باقیوں کو اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، وہ اگر معاف کر دیں تو پھر 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، معافی کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر مقتول جو ہے، جو قتل ہوا ہے نا، اس کے ورثاء اگر معاف کرتے ہیں تو وہ بغیر مال کے معاف کرتے ہیں یا مال کے ساتھ معاف کرتے ہیں، 2 چیزیں۔ بغیر مال کے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہمیں دیت میں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال کے ساتھ معاف کیا جائے، یعنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم معاف کرتے ہیں لیکن بدلے میں ہم اتنا پیسہ جو ہے نا وہ لیں گے، جی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 10 لاکھ جتنا وہ مطالبہ کریں، تو وہ قاتل کے ورثاء جو ہیں ان کو ادا کرنا یا قاتل کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں او جی قصاص کی کیا ضرورت ہے؟ جی وہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے وہ آگے جا کے پھر وہ ذکر کریں گے۔ اچھا، معافی جو ہے وہ 2 صورتوں کی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یا تو بغیر مال کے معاف کر دینا یا مال کے ساتھ معاف کرنا۔ اگر مال کے ساتھ معاف کیا ہے تو پھر فاتباع بالمعروف، تو بلائی سے تقاضا ہو، ٹھیک ہے، پس تقاضا ہے پھر بلائی کے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فاتباع بالمعروف،
جو ورثاء ہیں وہ نرمی اور مہربانی کے ساتھ تقاضا کریں، یعنی نہ تو وہ مقررہ مال جو ہے اس سے زیادہ لیں، ٹھیک ہے، نہ اس سے زیادہ لیں، یعنی مقتول کے ورثاء جو ہیں تو وہ نہ جو مقرر ہو گیا مال کہ جی ہم اتنا مال لیں گے، نہ پھر اس سے زیادہ لیں، اتنا ہی لیں جتنا مقرر کیا ہے، نہ پھر وقت کے لحاظ سے کوئی کسی قسم کا تقاضا کرے، یعنی مثال کے طور پہ جو معاملات طے ہو گئے، پنچایت بیٹھی یا اور جو ہے وہ احباب بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی 1 مہینے کے اندر اندر قاتل کے ورثاء آپ کو پیسے دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، ٹھیک ہے جی، بات طے ہو گئی، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے میں بات طے ہو گئی، وقت معین ہو گیا، 1 ماہ کے اندر پیسے دیں گے۔ اب مقتول کے ورثاء جو ہیں، یہ فاتباع بالمعروف جو ہے، یہ مقتول کے ورثاء، اس سے مراد مقتول کے ورثاء ہیں، تو وہ مقتول کے ورثاء جو ہیں اب جو ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی بس اب پیسہ لینا ہے تو لہذا یا تو ہم اگر معاف نہ کریں تو وہ رگڑے جائیں گے، جی اب معاف کر رہے ہیں تو اب یہ کوئی فیصلہ کوئی ٹھیک نہیں ہوا، 5 لاکھ روپیہ یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، ہمارا بندہ جو ہے نا وہ مر گیا ہے، قتل ہوا ہے، تو لہذا اب وہ ان کو مجبور کرنا شروع کریں، نہیں جی ہم تو 10 لاکھ روپیہ لیں گے، وہ غلط بات ہے۔ جو بات طے ہو گئی 5 کی طے ہوئی ہے، اب 5 ہی وہ لیں گے، 1 مہینے کا وقت معین ہوا، مقرر ہوا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہفتے بعد کہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہے پیسے دیں ہمیں، نہیں، یہ فاتباع بالمعروف، ٹھیک ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو قاتل ہے، اس سے مراد قاتل، وہ قاتل کو بھی چاہیے جس قدر مال میں صلح ہوئی ہے بس وہ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ بس وہی مال جو ہے نا وہ ان کو ادا کر دے، ٹھیک ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ہلکا کرنا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ بوجھ جو ان کے ذہنوں پر سوار ہے اب کہ یہ قصاص میں یہ قتل بھی تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اختیار ہے نا، وہ اسلام نے اختیار دیا ان کو کہ مقتول کے ورثاء قصاص میں قتل بھی کر سکتے ہیں، اب وہ ان کے ذہنوں پہ جو بوجھ سوار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیت کے ذریعہ سے، معافی کے ذریعہ سے یہ بوجھ رب العزت نے ہلکا کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ جو ان چیزوں سے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو حد سے بڑے زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب بندہ کہے کہ قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ جی قصاص کا مطلب یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، جی گویا ایک تو قاتل نے مار دیا، اب مقتول کے ورثاء بدلے میں قتل کر رہے ہیں، تو وہ جان کم ہوئی ہے یا اپنا وہ اس میں حیات ہے؟ وہ تو مر گیا نا بندہ قصاص میں، وہ بھی قتل ہو گیا، اب وہ جان اس کی گئی ہے نا، حیات تو نہیں ہو سکتی اس میں، لیکن فرمایا کہ اس میں حیات ہے۔ حیات کیسے ہے؟ اگر قصاص کا یہ نظام مقرر نہ کیا جاتا تو پھر ایک کے بدلے میں پتہ نہیں نہ جانے کتنی جانیں جاتی، جی جیسے زمانہ جاہلیت میں پہلے تھا، اوس اور خزرج میں تھا، آج کل کے دور میں بھی جو قصاص پہ عمل نہیں کرتے تو وہ کئی ایسے قبیلے ہیں، یہ افغان پٹھان جو ہے نا اس قبیلے میں اب تک یہ لڑائیاں اس طرح کی چل رہی ہیں، جاری و ساری ہیں،
اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی کچھ قبیلے ایسے ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ایک نے ایک بندے کو مارا، وہ بدلے میں 2 کو ماریں گے، یہ انہوں نے 2 کو مارا، وہ بدلے میں 5 6 7 8 پھڑکا دیں گے جی۔ یہ اس طرح جو ہے نا یہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر تم اس قانون پہ عمل کرو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تو تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، ایک کے بدلے میں ایک جان جائے گی نا، باقیوں کے لیے تو حیات ہے نا، باقیوں کی تو زندگی سلامت ہو گئی، بچ گئی۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے لیے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، فرض ہوا تم پر، اذا حضر، جب آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ، جب چھوڑ جائے، ترکہ وراثت چھوڑ جائے، مال چھوڑے، ٹھیک ہے، وصیت وصیت کر جائے، ٹھیک ہے، یعنی تم میں سے اگر کسی کو موت آئے تو موت آنے سے پہلے یہ اگر بندہ خود وصیت اپنی لکھ کے دے جائے، یا وصیت اپنی سب کو بلا کے اپنی وصیت سنا جائے، ٹھیک ہے، اور جو مال اس نے چھوڑا وہ اپنی زندگی میں وہ مقرر کر جائے کہ میں اپنا جو مال جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جی، جو وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرا مال فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، یہ میں بس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دے کے جا رہا ہوں، تو وہ وصیت کر جائے۔ لیکن وصیت میں للوالدین، سب سے پہلے والدین ہے، ٹھیک ہے، وصیت میں سب سے پہلے والدین کا حق، والاقربین، اور پھر والدین کے بعد باقی رشتہ دار، بالمعروف، یعنی بلائی کے ساتھ، یا بلائی کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حقاً کا معنی ویسے حق ہوتا ہے نا، حق ہے پرہیزگاروں پر، لیکن یہاں پہ واجب ہے، یہاں پہ حقاً کا معنی واجب کرنا ہے، حق ہے پرہیزگاروں پر، ٹھیک ہے۔ اصل میں کیا تھا، اسلام سے پہلے بعض لوگ اپنے نام پر بڑا مرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ بس میرا نام آنا چاہیے، چاہے زندگی میں چاہے میرے مرنے کے بعد۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنا پیسہ روپیہ، اپنا جو مال ہے وہ مال کسی کے پاس وہ چھوڑ جاتے، کسی، یعنی مثال کے طور پہ جیسے آج کل بینک ہیں، تو اسی طرح کسی ادارہ میں وہ چھوڑ جاتے، اور چھوڑ کے تو کہتے اگر میں مر گیا تو یہ میرا مال وہ فلاں انجمن ہے نا اس کو دیا جائے، یا فلاں جو سوسائٹی ہے جو اس کو یہ دے دیا جائے، یا فلاں جگہ جو رفع عامہ کا کام ہوتا ہے وہ پیسہ روپیہ اس کو دے دیا جائے، یہ وصیت کر جاتے۔ تو فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ ٹھیک ہے تم مرنے سے پہلے وصیت کرو اپنے مال کی، لیکن للوالدین، سب سے پہلے والدین کے لیے، جن کا حق ہے ان کو تم کچھ بھی نہ دو، اور مسجد بن رہی ہے مسجد کو دے دو سارا پیسہ، درس بن رہا ہے سارا پیسہ درس کو دے دو، جو جن کے حقوق تمہارے اوپر ہے ان کی بجا آوری تم نہ کرو، ان تک پیسہ روپیہ تمہارا نہ پہنچے، تو ایسا پیسہ روپیہ ایسا مال جو ہے
وہ بالکل رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے طریقہ رب العزت نے بتا دیا نا، فرمایا کہ للوالدین، والدین کے لیے اور اس کے بعد باقی رشتہ داروں کے لیے وہ کیا کرے؟ نصیحت کر جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، بس جو بدل دے اس کو، فمن بدلہ، پس جو بدل دے اس کو، کس کو؟ اس وصیت کو، جو وصیت کر گیا نا مرنے والا، اس وصیت کو اگر کوئی بعد میں اس کو بدل دے، تبدیل کر دے، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بعد اس کے سننے کے یا بعد اس کے جو اس نے سنا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، فرمایا کہ بے شک اس کا گناہ اس پر ہے، یبدلون جس نے اس کو بدلا، ٹھیک ہے۔ یہ وصیتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اکثر بدل بھی، تبدیل بھی کر دی جاتی ہیں جی۔ بعد میں لوگ کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں، یعنی جو چیز آپ کے نفع کے لیے ہو، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہے، باقیوں کے پاس نہیں ہے، باقی بھائی جو ہے نا وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے پاس لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، باقی بھائی جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہیں جی، اور آپ کہیں کہ جی بس وصیت جو ہے وہ میرے اختیار میں ہے، میں جو بھی کر دوں، کون سا کسی نے بولنا ہے، اور آپ اپنے حق میں وہ پیسہ روپیہ جو ہے وہ مال وہ سارا اپنے حق میں کر دیں، یا اس میں ویسے کوئی ڈنڈی مار دیں جی، باقیوں کے حصے میں کم جائے، آپ کے حصے میں زیادہ آئے۔ فرمایا کہ جو وصیت وہ کر گیا مرنے والا، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے والدین ہیں، کوئی بھی ہے، جو وصیت کر گیا، اب اس وصیت کو فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو اس کو بدل دے اس کو سننے کے بعد، تو فرمایا اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو بدلا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر وہ بدل رہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے، اللہ رب العزت سننے والا بھی، جاننے والا بھی، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ فمن بدلہ نہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور جو ڈرے، خوفا خوف کرے، ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، ٹھیک ہے، من موسن، موسیٰ کہتے ہیں وصیت کرنے والا، تو من موسن جو ڈرے وصیت کرنے والے سے، کس بات میں ڈرے؟ جانفن او اسمن، کہ نا انصافی کی ہے یا گناہ کیا ہے، یعنی اس بات پہ ڈرے کہ وصیت کرنے والے نے، جس نے وصیت کی ہے، مرنے والا جو تھا، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی، اب اس کو ڈر ہے، بعد والے جو ہیں ان کو ڈر ہے اس چیز کا، یا اس چیز کا خوف ہے کہ وصیت کرنے والے نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی گڑبڑ کی ہے جی۔ وہ زیادتی کیا کی ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، سب کا حصہ جو ہے وہ برابر ہے نا، اب وہ ایک کو زیادہ نواز دے، ایک کو جو ہے وہ کم وہ وصیت کر جائے، ایک کی طرف مال جو ہے وہ زیادہ چلا جائے، ایک کی طرف تھوڑا جائے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کا آپ کو خوف ہو نا کہ جی وصیت کرنے والے نے زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے اس میں، فاصلح بینہم، فرمایا کہ اس وصیت کو بدلنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، ویسے بدلنے کا حق نہیں ہے،
اگر انصاف پر مبنی وصیت کی ہے تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اگر اس نے کوئی کمی زیادتی کوئی ایسا عمل کیا ہے تو پھر اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فاصلہ بینہم یعنی آپس میں صلح مشورے سے اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک نکر لگ کے ایک سائیڈ پہ ہو کے تو بس اس کو بدلے اور باقیوں کے لیے شکوک و شبہات کا باعث بنے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ وہ حق کے اوپر مبنی وہ اگر کام کر رہا ہو جی کہ جی وصیت کرنے والے نے زیادتی کی ہے، وہ بے شک جو ہے وہ حق پر مبنی کام کر رہا ہو، لیکن پھر بھی جو باقی ہیں ان کے شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے فاصلہ بینہم ان تمام کو اعتماد میں لے کر ان سے صلح مشورہ کر کے جی تو پھر اگر وہ یہ کام کرے فلا اثم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ گزشتہ قوموں پر بھی روزوں کی عبادت موجود تھی، ٹھیک ہے۔ یہ روزے صرف ایمان والوں پر فرض نہیں ہوئے، گزشتہ قوموں پر بھی فرض تھے، لیکن اس کی فرضیت کی نوعیت جو ہے وہ جدا گانہ ہے۔ اس وقت پہلی قوموں پر جو روزے فرض تھے وہ انتہائی سخت ترین احکامات ان پر عائد ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر روزے دیکھے جائیں کہ وہ سنے جائیں کہ وہ روزے کیسے تھے تو وہ ہم پر اس پر عمل کرنا انتہائی دشوار ہو۔ ہمارے لیے تو بہت آسانیاں پیدا کر دی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نبوت کے 15ویں سال یہ روزے فرض ہوئے، 10 شوال کو روزوں کی فرضیت کا حکم جو ہے نا یہ جاری ہوا ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں روزوں کی فرضیت مقرر کی گئی، فرضیت کا حکم لاگو ہوا۔ اور ابتداً صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، ایک روزہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں کے روزے فرض کیے گئے۔ اس کے بعد یہ حکم بھی منسوخ کر دیا گیا۔ پھر رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے پورے 1 ماہ کے روزے فرض کیے، لیکن یہ بھی فرمایا کہ یہ گنتی کے ایام معدودات آگے آئے گا نا، یہ گنتی کے دن ہے، یعنی 11 ماہ جو ہے نا یہ تم کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، لیکن 1 ماہ جو ہے نا یہ تم نے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ابتدا میں یہ تھا کہ ایک قسم کا 24 گھنٹے کا روزہ تھا ابتدا میں، یعنی شام کو افطاری اور سحری ایک ہی تھی، وہی افطاری تھی وہی سحری تھی، شام کو روزہ افطار بھی وہ کرتے تھے تو وہی اس کے بعد مطلب گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی دیر جو جاگ رہے ہوتے تھے نا اس وقت تک کھا پی سکتے تھے، بس جیسے ہی آنکھ لگنے کی دیر ہے سو گئے، اس کے بعد روزہ ان کا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صبح سحری کا حکم نہیں تھا، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے رہے۔ پھر حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، اس کا آگے جا کے ذکر آئے گا۔ پھر سحری جو ہے اس کی اجازت ہو گئی کہ جی سحری بھی کر لیا کرے۔ پھر لیکن جو ہے روزوں کی حالت میں رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی اجازت نہیں تھی۔
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، پھر راتوں میں، رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں سے جمع کرنے کی بھی اجازت ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ مغرب سے لے کر سحری تک کھا پی بھی سکتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں، ان چیزوں کی اجازت۔ ٹھیک ہے جی، ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، ٹھیک ہے، یعنی 11 ماہ کھا پی لیں اور 1 ماہ روزہ رکھیں۔ 1 ماہ کے گنتی کے دن یعنی 29 یا 30 دنوں کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو ہو تم میں سے مریض یعنی بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ پورے کرے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اوپر ان لوگوں کے جو نہ طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیۃ طعام مسکین، پس ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ساتھ یہ ہو جائے نا تفسیر بھی، پھر لمبا ہو جائے گا کام۔ یعنی تم میں سے جو مریض ہو، مریض سے مراد یعنی ایسی بیماری کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا ویسے تو تندرست ہے لیکن روزہ رکھتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، یا ایسی بیماری کہ وہ اگر روزہ رکھے گا تو دوا جو ہے نا وہ نہیں پی سکے گا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا ایسی بیماری ویسے تندرست ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں، طبیب جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، ایسا مریض، او علی سفرین، اور جو مسافر ہو، یعنی جو ہے سفر سے مراد 52 کلومیٹر 57 میل یا 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر اگر سفر کرنے کا ارادہ ہو وہ مسافر ہے، اور 15 دن تک اگر اس کا کہیں جانے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر کے زمرے میں ہے۔ 15 دن سے اوپر اگر اس کا وہاں پہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، وہاں کا مقیم ہے۔ تو فرمایا کہ سفر مسافر پر بھی یہ چھوٹ دی گئی ہے، مسافر کو بھی۔ فعدۃ من ایام اخر، وہ باقی دنوں میں روزے پورے کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی تب ہے، یہ مثال کے طور پہ مریض ہے لیکن وہ لگاتار بعد میں بھی مریض ہی ہے تو وہ بعد میں بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ باقی دنوں میں پورے کر لے۔ لیکن فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر وہ روزے بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، بعد میں بھی وہ مریض ہی رہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ کیا کرے کہ وہ بدلہ دے دے، فدیۃ بدلہ دے دے یا فدیہ ادا کرے۔ کیا؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا 2 ٹائم کا، ساری اور افطاری، 2 وقت کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پھر جو زیادہ کرے بلائی، خیرن بلائی، فهو خیر اللہ، خیر اللہ، پس اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حکم تو یہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، لیکن وہ اگر زیادہ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ایک روزے کے بدلے میں 2 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، 5 مسکینوں کو کھلاؤں گا، تو ٹھیک ہے۔ وہ زیادہ کرنا چاہے تو وہ فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے، فہو خیر اللہ کو، فہو خیر اللہ۔
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، وہ ایک کے بدلے میں چاہے تم 100 مسکینوں کو بھی کھانا کھلا دو، لیکن فرمایا کہ جو ثواب روزے کا ہے وہ پھر بھی تم نہیں پا سکتے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس لیے وہ بھی ساتھ اٹیچ کر لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی کھلی نشانیاں ہیں ہدایت سے، اور والفرقان اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں۔ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، پر جو پائے تم میں سے یہ مہینہ پائے، شہرہ مہینہ پائے، فلیصم اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو ہو مریض، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ پورے کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہے یا آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، تمہارے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، مشکل نہیں چاہتا تمہارے لیے، یا تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور البتہ پوری کرو تم گنتی، عدت گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تکبیر کہو، تکبر اللہ، یا بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔